اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سلام قول من رب الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی. مدینہ عربی بک 3 ڈاکٹر عبد الرحمن سبق نمبر 7. بسم اللہ. شام اتریدین شیئا من السوق یا ام احمد. اے احمد کی اماں، کیا تمہیں بازار سے کوئی چیزیں تو نہیں منگانی یا چاہیے؟ ام احمد کہتی ہے نعم ہاں، اريد رفت، جی مجھے جو ہے کیا ہے بڑا ڈونگا یا اس کا چمچ چاہیے. وہ مکلاوت اور فرائی پین، وہ مکوات اور استری، وہ مکاس اور جو ہے کینچی چاہیے. مکاس کاٹنے کی چیز یعنی کینچی. ہشام ما اکثر طالباتی کی یا ام احمد، آپ کے اے احمد کی ماں ڈیمانڈ بہت زیادہ نہیں ہو گئے؟ یعنی حیرت سے کہتا ہے آپ کے ڈیمانڈ کچھ زیادہ نہیں ہو گئے؟ علم اشترک لکی حاضی اشیاء فی العام الماضی، کیا میں نے آپ کو گزشتہ سال یہ ساری چیزیں لے کر نہیں دی؟ ام احمد کہتی ہیں بلا ہاں کیوں نہیں، ولیکنہا لیکن وہ جو ہے من الطراز القدیم، وہ تو پرانے زمانے، وہ پرانے طرز کی ہیں. طراز طرز کی یعنی تو پرانے طرز کی ہیں، وہ تو پرانے ہوتی ہیں. وقت جات جبکہ اب آ گئی ہیں فی السوق کے بازار میں الان اس وقت اطراز تحدید، نئے طرز کی، نئی جدید، بہت زیادہ نہیں. حدیث کے 3 معنی ہیں. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کچھ وہ بھی حدیث ہے، اور حدیث کے معنی ہوتے ہیں بہتانا، اور حدیث کے معنی ہوتے ہیں زیادہ یا جو ہے نئی. تو یہاں پہ یہ نئی کے معنی میں وہی، اور وہ طبعاً احسن وجود، اور وہ دیر پا اور بہت خوبصورت اور اچھی ہیں. یعنی جو نئی چیزیں بازار میں مارکیٹ میں آئی ہیں وہ دیر پا ہے اور جو ہے بہت اچھی ہیں ان سے جو پہلے ہم نے لی تھی. نسیتو میں بھول گئی، ان اذکرا یہ بتانا، یا الکمہ گندم، والمد ادسا اور دالیں. ہاں گندم اور دالیں وہ میں بھول گئی، وہ بھی لانی. اس میں سنو، ان حاض البکر، یہ جو ہے نا دکاندار پنسار، الجدید جو نیا ہے، متفف وہ کم دیتا ہے، کم تولتا ہے. فلا تشتر مت خریدنا، من ہو اس سے شین کوئی بھی چیز، اس سے کوئی چیز نہ خریدنا، وہ کم تولتا ہے، کم دیتا ہے. شام ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے جو ہے کیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وعید ہے، یعنی وہ ان کے لیے کیا ہے، تنبیہ ہے. ویل کہتے ہیں تنبیہ. ولیکن لیکن کیف عرفت، تجھے کیسے پتا چلا، ذالک یہ تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ وہ کم تولتا ہے؟ ام احمد کہتی ہے ان الجبن الذی، وہ پنیر جو اشتریتا تم نے خریدا تھا، منہ اس سے، قبل ایام چند روز پہلے، وزنتہ میں نے اس کا وزن کیا، میں نے اسے تولا بھی میزاننا اپنی ترازو سے، یعنی ہماری اپنی جو ترازو ہے اس سے وزن کیا، فوجدتہ تو میں نے اسے پایا ناقصاً یعنی کم، یعنی میں نے اسے جو ہے کم پایا تول کے حساب سے. وہ کذالک اور اسی طرح قلت البرہ، وہ جو میں نے لیا تھا آٹا اس سے، فوجدتہ وہ بھی جو ہے میں نے پایا ایزن ناقصاً کم. حشام سأنسہ میں نصیحت کروں گا، لہو اسے میں اسے نصیحت کروں گا، وَأَتْلُو اور میں اس پہ تلاوت کروں گا، علیہ
قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی یہ بات یعنی یہ آیت، ولا تنقصوا المکیال، مت کم کرو، تنقصوا کم کرو کیا، میکالا پیمائش، والمیزانہ اور وزن، یعنی وزن اور پیمائش میں کمی مت کرو۔ یہ سورۃ ہود کی جو ہے 84 نمبر آیت ہے۔ لعل اللہ یہدی، اللہ اللہ شاید اللہ جو ہے یہدی اسے ہدایت دے، اتریدو کیا تجھے کچھ چاہیے، اتریدو انتا کیا تجھے کچھ چاہیے، شائن چیز، یا احمد اے احمد تجھے تو کوئی چیز چاہیے نہیں، یا تمہیں تو کچھ نہیں چاہیے۔ احمد کہتا ہے نام، ہاں، اریدو مجھے چاہیے، مسترا تم پیمائش کی چیز، ممازت مہا کرنا مٹانا یعنی ربڑ ایزر، ومبرات اور پینسل تراش، یعنی مجھے فوٹا ربڑ اور پینسل تراش چاہیے۔ نشان کرنا ہاتھی لا دو مجھے، مفتاح چابی سیارہ گاڑی کی، من غرفتی میرے کمرے سے، مجھے میرے کمرے سے چابی لا دو، آنا لدی میں جو ہے قریب، باب المس عادی یعنی لفٹ کے، میں لفٹ کے دروازے کے پاس ہوں، مجھے جو ہے کیا ہے چابی میرے کمرے سے گاڑی کی لا دو۔ تمارین مشقیں، عجب انل جواب دیجئے، آیاتی دیے گئے سوالوں کے، ماذا طلبت ام احمد من السوقی، ام احمد جو ہے، احمد کی ماں نے کیا چیزیں جو ہے وہ ڈیمانڈ کی ہیں، مانگی ہیں۔ طلبت مغرفت، اس نے جو ہے کیا مانگا ہے، ڈونگے کا چمچ، و مکلاوت اور جو ہے فرائی پین، و مکوات اور استری، و مکاسن اور کینچی۔ وماذا طلب احمد، احمد نے کیا مانگا، طلب مسطرات، اس نے فوٹا، و مہمات اور ربڑ، و مبرات اور پینسل تراش۔ ایو آیات یرید ہشام ان یتلو علی البقال الجدید ولیماز، ایو کون سی آیت یرید پڑھنا چاہتا ہے ہشام، کون سی آیت کا ارادہ کیا ہشام نے، ان یتلو علی وہ پڑھے گا، البقال الجدید نئے جو ہے دکاندار یا گروسر پہ، اور ولیماز اور کس لیے پڑھے گا، یرید ہشام، ہشام نے ارادہ کیا، ان یتلو علی البقال الجدید کہ وہ نئے جو ہے وہ گراسر یا شاپ کیپر پہ جو ہے وہ پڑھے گا، کیا اس کے لیے تلاوت کرے گا، قول تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی یہ بات، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، لأن هذا البقال متفف، وہ اس لیے پڑھے گا کیونکہ وہ جو دکاندار ہے وہ کمی کرتا ہے، کم تولتا ہے۔ کلمات مفتاح، یہ جو کلمہ لفظ مفتاح ہے، ماخذ من وہ اخذ ہوا ہے، نکالا گیا ہے، فتح یفتح، فتح اور یفتح کے فعل سے یہ مفتاح کا لفظ نکلا ہے، دلالتا اور اس کی دلالت یعنی اس کی دلیل یہ ہے، علی آلت فتح کہ یہ کھولنے کا آلہ ہے، یعنی مفتاح جو ہے وہ کھولنے کا آلہ ہے، اس لیے جو ہے فتح سے چونکہ کھولنے کے معنی ہوتے ہیں اس لیے اس کے اوپر جو ہے یہ بنا ہے، وتمسی اور اسے کہتے ہیں اسم اعلیٰ اور اسم اعلیٰ، یعنی یہ جو لفظ کیا ہے مفتاح ہے، یہ اصل میں فعل کھولنا، وہ کھولتا ہے، فتح یفتح سے جو ہے وہ نکلا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی چیز کے کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے مفتاح، اور اس کو کہتے ہیں اسم اعلیٰ۔ اسم الاعلیٰ اسم موصوف، اسم اعلیٰ جو ہے وہ اسم ہے جو بنایا جاتا ہے، موصوف بنتا ہے، من الفعل فعل سے، الثلاثی تین حرفی فعل سے، دلالہ علی جو اس چیز کی وجہ ہے، دلالت ہے، ما وقع فعل بواسطہ کہ وہ فعل جو کام کرتا ہے، یعنی جو فعل کام کرتا ہے اس کے وزن پہ یا اس کے اوپر جو ہے اسم اعلیٰ بنتا ہے، اور وہ وہی کام کرتا ہے اسم اعلیٰ جو وہ فعل کر رہا ہوتا ہے۔ اسم اعلیٰ ثلاثۃ الاوزان، اسم اعلیٰ کے تین وزن ہیں، ایک ہے پہلا مفعال، وعلی هذا الوزن اور اس کی مثال وزن ہے مفتاح،
پہلی مثال ہے کیا ہے؟ مفعالون کا وزن ہے اور اس پہ بنا ہوا لفظ کیا ہے؟ مفتاح. دوسرا ہے مفعال، مفعال وعلی هذا الوزن، اور اس کے وزن پہ بنا ہوا ہے مبراد. مبراد، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، مبراد کہتے ہیں ریتی کو، گھسنے والی چیز. ومفعلۃ تیسرا وزن ہے وعلی هذا الوزن، اور اس وزن پہ مکنست، مکنست جھاڑو کو کہتے ہیں، بروم کو کہتے ہیں. لہذا اس میں اعلیٰ کے تین اوزان کیا ہے؟ مفعال، مفعال، مفعالۃ. یہ دیکھیں مین کے نیچے تینوں میں زیر ہے، یہ اس میں اعلیٰ کی پہچان. اور جبکہ اس میں ظرف جو تھا وہ جو ہے وہ کیا تھا؟ مفعال کی ظرف، اس پہ مین پہ زبر ہوتا ہے، مفعال. تو لہذا اس میں ظرف یعنی چاہے وہ ظرف زماں ہے، ظرف مکمہ ہے، اس کے لیے بھی یہی وزن ہے، لیکن اس میں مین کے اوپر زبر ہے. اور یہ جو اس میں اعلیٰ کے تینوں وزن ہیں ان کے نیچے زیر ہے. سو وہ من الافعال بنتے ہیں افعال سے آیات دیے گئے اسماء اعلیٰ، اعلیٰ کے علی وزن مفعال، یعنی یہ جو نیچے دیے گئے ہیں سنا کہ میں نے بنائے، یعنی آپ نیچے دیے گئے جو اوزان ہیں فعل کے، ان پہ جو ہے مفعالن کے وزن پہ جو ہے اس میں اعلیٰ بنائے. مثال کے طور پر اس نے کہا وزنا یزنو، جو ہے یہ ایک فعل ہے وزن کرنا، اس سے جو ہے وہ مفعالن کے وزن پہ کیا بنے گا؟ میزان. اصل میں تو یہ میزان تھا، لیکن واؤ سے پہلے زیر آ گئی ہے. زیر کا بیمان یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے کیا ہے؟ یا آئے، تو واؤ کو ہٹا کے انہوں نے یا کر دیا، تو یہ کیا ہوگا؟ میزان. یعنی وزنا یازمو سے جو ہے اس میں آدھا کیا بنا؟ مفعال کے وزن پہ میزان. یعنی ایک اور دیکھیے فتح یفتح، یہ ایک فعل ہے کھولنا، تو اس سے جب مفعال کے وزن پہ ہم جو ہے وہ اس میں اعلیٰ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ مفتاح. مفتاح، تو لہٰذا یہ زیر کے ساتھ بنے گا مفتاحون. کون سا وزن؟ مفعال. تو آئیے ایکسرسائز کرتے ہیں. ایک فعل ہے نشرہ ینشر. نشرہ ینشر کے معنی ہوتا ہے چیرا دینا، پھاڑنا، یہ اس نے چیرا دیا. اب جب اس کا ہم مفعالون کے وزن پہ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ من شار، من شار، یعنی شروع میں جو ہے میم لگ جائے گا اور جو ہے آخری لفظ سے پہلے کیا ہے؟ الف لگ جائے گا. جیسے مفتاح میں تھا، جیسے میزان میں تھا، یعنی شروع میں میم اور آخری لفظ سے پہلے الف. تو یہ کیا؟ منشار، منشار کہتے ہیں آری کو. ہراسا یحرسو، ہراسا کھیتی باڑی کرنے سے متعلق ہے، ہراسا اس میں کھیتی باڑی. اب جب اس کا ہم مفعالون کے وزن پہ بنائیں گے تو یہ جو ہراسا لفظ ہے اس کے شروع میں کیا لگا دیں گے؟ مین زیر والا لگا دیں گے. آخری لفظ سا ہے، سا جو ہے اس سے پہلے الف لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ مہراسن. مہراسن جو ہے کیا ہوتا ہے؟ حل. تو کھیتی باڑی میں ایک کسان زمین جو آلہ استعمال کرتا ہے اسے مہراسن یعنی حل کہتے ہیں. اگلا دیکھیں زلجا یزلجو. زلجا کے معنی ہوتے ہیں اس نے کسا. اب اس سے جو ہے جب زلجا کے آگے میم زیر والا لگایا، جیم سے پہلے الف لگایا تو یہ کیا بنے گا؟ مزلاج. مزلاج، مزلاج کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پانا ہوتا ہے جس سے نٹ وغیرہ کستے ہیں مستری وغیرہ، اسے کہتے ہیں مزلاج. اگلا فعل دیکھیں کاسا یقیسو. کاسا کے معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، اس نے اندازہ کیا، اس نے بھانپا. تو لہٰذا یہ اس سے جب ہم بنائیں گے کاسا سے، کاف کے پہلے جو ہے میم زیر والا لگائیں گے اور سین سے پہلے الف لگائیں گے، وہاں ایک الف پہلے سے ہے تو یہ لفظ بن جائے گا میقاس. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کاف ہے وہ تو چلا گیا اور جو اس کا ایک اپنا الف ہے وہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور تو لہٰذا یہ کہتے ہیں میقاس اسکیل، یعنی وہ ترازو جس میں جو ہے سوئی لگی ہوتی ہے، اس پہ وزن اتنا اور وہ سوئی گھومتی ہے، اسے اسکیل کہتے ہیں. یا پھر ایسی ترازو جو آج کل ایک الیکٹرانک ہے جس پہ آپ چیز رکھیں تو وہ فوراً نمبر وغیرہ اس میں آتے ہیں، تو اسے کہیں گے مقیاس. پھر ایک لفظ ہے کالا یقین. کالا یقینی کے معنی ہوتا ہے پیمائش کرنا، کالا پیمائش کرنا.
تو اس سے جب کالا کے آگے میم لگائیں گے اور آگے لام سے پہلے ایک الف لائیں گے، وہاں پہلے ہی ایک الف ہے، جو اس کا الف ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ تبدیل ہو جائے گا یا میں، یہ بنے گا مکیال، مکیالن یعنی پیمائش کا جو ہے آلہ۔ آج کل بھی یہ بعض جگہ استعمال ہوتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا جب جو ہے یعنی چیزیں ایسے سے تبدیل کی جاتی تھی، تو وہ کیا ہے، ایک پیمانہ ہوتا تھا، مثلا 5 سیر وزن کا ایک جو ہے وہ برتن ہے، اس برتن کو بھر کے کہتے تھے یہ 5 سیر، تو وہ برتن جو ہے اسے کہتے تھے پیمائش کا پیمانہ، تو یہ مکیال جو ہے اسی سے ملتا ہے۔ بردا یا برد، بردا کے معنی ہوتا ہے رگڑنا، تو وہ اس سے کیا ہے میم لگائیں، با سے پہلے زیر والا، دال سے پہلے جو ہے الف لانا تھا، لیکن یہاں پہ یہ الف جو ہے وہ زبر کی وجہ سے جو ہے ہٹ گیا، گر گیا، تو یہ کیا ہوگا، مبراد، مبرد، مبرد یعنی ریتی جو ہوتی ہے جس سے کسی چیز کو۔ اس کے بعد ہے حلبا یلحب، حلبا اس نے نکالا، دودھ نکالنے کا۔ اب حلبا سے جب بنائیں گے، میم لگائیں زیر والا شروع میں، با کے بعد الف لگائیں، تو لفظ بنے گا مل لب۔ اصل میں جو الف ہے وہ یہاں ڈراپ ہو جاتا ہے، تو یہ ہو گیا مہ لب، ملہب۔ یہ آج کل جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہوتے ہیں ڈیری فارموں میں، جو ہے وہ ہاتھ سے دودھ نہیں نکالا جاتا بلکہ اس کو جو ہے جانور کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں اور وہ جو ہے دودھ دھوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں مہ لب۔ اسی طرح ساعدہ یسعدو سے جو ہے، ساعدہ کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا یا اترنا دونوں، تو اس سے لکھا ہے مسعدن، مسعدن کیا ہوتا ہے، یہ جو لفٹ ہوتی ہے، لفٹ کو مسعدن کہتے ہیں۔ پھر ہے قبضہ یقبض، قبضہ کے معنی ہوتا ہے اس نے پکڑا، تو اس سے جب قبضہ کے شروع میں میم زیر وال لگائیں اور دعا سے پہلے الف، تو بننا چاہیے تھا مکبادن، تو وہ الف کمزور حرف ہے، گر گیا، وہ کیا ہوگا مکبادن۔ مکبادن جو ہے کسے کہتے ہیں، یہ ہینڈل جو ہوتا ہے دروازے کا، یا جو قبضہ ہوتا ہے جس کے ذریعے دروازہ جڑا ہوتا ہے، اسے بھی مکبادن کہتے ہیں۔ آگے ہے قادہ یقود، قادہ یقودو سے جو ہے مکودن، مکودن کیا ہوتا ہے، یہ اسٹیئرنگ کو کہتے ہیں۔ قادہ کے معنی ہوتا ہے پکڑنا، قیادت کرنا، کیونکہ گاڑی کی جو ہے ساری پکڑ جو ہوتی ہے ڈرائیور کی کیا ہوتا ہے، اسٹیئرنگ کے ذریعے ہوتی ہے، تو اسٹیئرنگ کو کہتے ہیں مکودن۔ کسا یکسو سے بکسن ہو گیا، اور آخری لفظ جو آپ کو نیچے نظر نہیں آ رہا وہ ہے اللہ کا یحییکو بالحق، اس سے محقن جو ہے وہ لفظ بنتا ہے۔ کناسا یکنسو، کناسا کی معنی صفائی کرنا، تو اس کا جب میم شروع میں زیر وال لگائیں گے تو یہ مؤنث لفظ بنتا ہے مکنستن، مکنستن جھاڑو کو کہتے ہیں، بروم۔ لعکا یلکو سے جو ہے ملعکتن یعنی ادھیلنے والی چیز، یعنی چمچ، چمچ ہوتی ہے چمچی وغیرہ، اس کو ملا کرتے ہیں۔ ترکا یترکو سے جو ہے وتراکن، وتراکن جو ہے یہ چمچ کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہے، کاٹنے والی چیز، وتراکن اسے بھی کہتے ہیں اکٹھا کرنے کی، کینچی کے معنی میں۔ سترا یسترو مستراتن پیمائش کرنا یعنی پھٹا۔ اثرا یسیر، اثر کہتے ہیں اس نے جوس نکالا، اور لہذا اثر جو ہے وہ جوس کو بھی کہتے ہیں، تو اس سے لفظ بنے گا مسرت، مسرت یعنی مؤنث کا لفظ ہے، یہ مفعلت کے وزن پہ بن رہا ہے۔ یہ جو 3 وزن ہم نے اور شروع میں دیکھے تھے، مفعال، مفعال اور مفلتن، تو یہ جو ہے مؤنث جتنے لفظ ہیں وہ مفعلتن کے وزن پہ بنتے ہیں، تو یہ ہے مسرتن، جوسر کو کہتے ہیں، جوس نکالنے کی مشین۔ غرفہ یغرفو کا ہے مغرفتن یعنی وہ فرائی پین۔ کلا یقلی سے مکلاون وطن، مکلاوتن جو سوری مکلاوتن جو ہے وہ فرائی پین تھا، وہاں پیچھے یہ جو تھا یہ تھا چمچ، بڑا چمچ جو ہوتا ہے ڈونگے کا۔ مہا یمہو، مہا مٹانے سے ہوتا ہے
ماتن یعنی ربر ایزر. کبھی یا یقی, کبھی استری کرنا, کبھی یقی سے کیا ہوگا مکویون یا مکواتن مؤنث کا لفظ بنے گا, استری کو کہتے ہیں. برا یا بری سے مبراؤن, مبراؤن یہ جو پینسل تراش ہوتا ہے. صفا یصفو صاف کرنے سے. مصفاتن, مصفاتن کیا ہوتا ہے چھاننی جو ہوتی ہے, جیسے دودھ یا چائے وغیرہ کو چھاننے کے لیے, آٹے کو چھاننے کے لیے. را یا را کے معنی ہوتا ہے دیکھنا, تو یہ کیا ہوگا مرات یعنی آئینہ, شیشہ. رکیہ یرکی سے کیا ہوگا مرقات, مرقات یعنی کسی چیز کو تراشنا. تو اسی طرح محجن, محجن یہ بھی فالگن کے وزن پہ محجن کہتے ہیں دستی لکڑی جو ہوتی ہے وہ بیت جو ہوتی ہے. مخلبن, مخلبن جو ہے وہ کہتے ہیں پنجے کو. اسماء الآیاتی پہچانیے اسماء الآیات فی ما یاتی دیے گئے جملوں میں وزن کرو, وزن اور ان کا وزن بتائیے. کل واحد منہا ان میں سے ہر ایک. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن مرآت المومن, مومن جو ہے وہ کیا ہے مومن کا آئینہ ہے. اس میں اعلیٰ کیا ہے مرآتن ہے, یہ کس میں ہے مثلتن کے وزن پہ مؤنث جو وزن. فی حدیث میں ہے نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اترے رسول اللہ علیہ وسلم مرقات یعنی سیڑھیوں سے, من المنبر یعنی منبر کی سیڑھیوں سے. مرقات جو ہے سیڑھیوں پہ ہے, اور یہ کیا ہے مفعلتن کے وزن پہ بنا ہے جو مفعول. فی حدیث میں ہے طاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا, طافہ طواف کیا. فی حجۃ الوداع یعنی آخری جو ہے حج پہ, علی بعیر, علی بعیر یعنی اونٹ کے اوپر, یستلم تو رکنا, تو انہوں نے کیا ہے حجر اسود کو چھوا, اس سے بالمحجن اپنے جو ہے کس سے لاٹھی سے یا بیت سے, یعنی ایسی لاٹھی جس کا ایک سرا مڑا ہوا اسے بیت کہتے ہیں. تو اس سے جو ہے آپ نے جب اونٹ پہ سوار تھے طواف کر رہے تھے, تو طواف کرتے وقت آپ نے جو ہے حجر اسود کو اپنی لاٹھی سے جو ہے ہاتھ بڑھا کے چھوا. انل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, وہ کہتے ہیں نحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نہا منع کیا, ان کل ذی ہر اس جو ہے ناب من السبع ایسے جانور سے جس کے نوکیلے دانت ہوں, یعنی نوچنے والے چیرنے پھاڑنے والے دانت ہوں. وَعَنْ كُلِّ ذِمْ اور ہر اس جو چیز سے مخلب من الطیر جس کے پنجوں میں ناخون ہو, یعنی جیسے ناخون والے جیسے عقاب ہے, یہ چیل ہے, کوا, اس طرح کے جن کے ناخون والے وہ ہیں گرپ کے لیے پنجے, ان سے جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے منع کیا. معنی الکالمات الوردہ فی الحدیث کی حدیثوں میں آنے والے الفاظ کی وضاحت کی جاتی ہے. البعیر ایک لفظ ہے, تو کہتا ہے من الابل, یہ اونٹ کے معنی میں ہے بمنزلت انسان من الانسان, جیسے انسان کے لیے انسان, یعنی جب ہم کہتے ہیں یہ انسان ہے تو اس میں مذکر مؤنث کی تخصیص نہیں ہوتی, فرق نہیں ہوتا, عورت کو بھی انسان کہتے ہیں, مرد کو بھی. اسی طرح یطلق علی الجمل والنفر, اسی طرح بعیر کا لفظ جو ہے وہ ان کے لیے ایسے استعمال ہوتا ہے جس میں مذکر یوں اور مؤنث یوں دونوں جو ہے ان کے لیے بعیر کا لفظ عربی استعمال کرتے ہیں. استلم الحجر الاسود یعنی استلم مس کرنا, چھونا حجر اسود کو. ایو لمست بالیاد یعنی اس کے یہ معنی ہاتھ سے چھونا. جب ہم کہتے ہیں اسلمت الحجر الاسود, اس کا مطلب میں نے ہاتھ سے جو ہے وہ حجر اسود کو چھوا. الرکن, الرکن کا لفظ جو ہے وہ ہے مراد بھی ہنا حجر اسود, یہاں اس سے حجر اسود مراد ہے. المحجن, المحجن کا لفظ ہے خشبت لکڑی, فی طرف اواج جس کے ایک طرف میں کیا ہے مڑا ہوا, یعنی بیت ایسا لکڑی کا سرا جس کا ایک سرا مڑا ہو. الناب,
अन्नाबु जो है ये कहते हैं दांतों को। सुन्ना वो वाले दांत बिजानिब रिवाया, जो चार ये जो सामने के दांत हैं इनके दाएं बाएं जो दांत होते हैं उसको कहते हैं अन्ना, और इसकी जमा है अनायात और नयूब। ये जो चीरने फाड़ने वाले जानवर होते हैं उनमें ये बड़े प्रोमिनेंट होते हैं और वो इन्हीं से जो है चीर पड़ते हैं। शकुन, शकुन कुल्लु मा लहू जनाब, यानी इस की मिसाल ऐसे जानवर है, सबू से मुराद ऐसे जानवर हैं जिनके दांत होते हैं चीरने फाड़ने वाले। कल असद जैसे शेर, वल ज़हब जैसे भेड़िया, वल नम्र जैसे जो है चीता वगैरह, और इस सब की जमा सिबाहुन है, यानी खूनखार जानवर इन्हें कहा जाता है। अल मख्तलबु पंजा, हुवल तार, ऐसा परिंदा जो है उसे कहेंगे मुख्तलफ। वसबु कुल्लु सुफ्रन इंसान, जिसके जो है नाखून इंसान की तरह हो, यानी पंजे में जिनके जैसे शेर वगैरह ये जो होते हैं इनके पंजे भी जो है नाखूनदार होते हैं, और जैसे इंसान के नाखून इस तरह इनके नाखून होते हैं। अतीरू, और ये अतीरू से मुराद है परिंदे। जमा इसकी क्या, यह अतीरू है, और मुफरदा तायर, तायर जो है परिंदा जो है इसकी जो है वाहिद है, यानी परिंदा वाहिद और तईर जो है जमा है। इस तरह जो माफी 10 मिनट आला, सबक में दिए गए इसमें आला को जो है वो तलाश कीजिए। वज़्कुर वज़न कुल्लु में वाहिद, में से हर एक का वजन बताइए। वल फेला, और फेल भी बताइए, लजी इश्तको मिनु, जिससे वो निकला है। तो यहाँ पे एक लफ्ज हमने पढ़ा था मिग़फ़रतुन, तो मिग़फ़रतुन जो है वो क्या है, गरफा से निकला है, और इसका वजन क्या है, मिफ़आलतुन के वजन पे है। फिर था हमने पढ़ा मिकलावतुन, मिकलावतुन जो है ये कला के वजन, कला के फेल से निकला, और इसका वजन था मिफ़आलतुन। मिकवातुन एक लफ्ज था इसमें आला, ये इसका फेल जिससे निकला कवी से, और वजन था जिस पे बना है मिफ़आलतुन, यानी मुअन्नस वाले वजन पे। मिकासुन, ये कसक के वजन से था, और इस फेल से बना था, और वजन इसका क्या, मिफ़आलु। मिस्तरातुन, ये लफ्ज जो है मिफ़ालतुन के वजन पे बना, और इस जिस फेल से ये निकले वो है सतारा। मिमहातुन, ये जो है लफ्ज जो है क्या है, मिफ़ालतुन के वजन पे बना हुआ है, और फेल जिससे निकला महा के फेल से। मिबरातुन एक हमने पढ़ा, ये मिफ़ालतुन के वजन पे बना हुआ है, और फेल इसका है बर्रा। मिफ्ताहुन, ये जो है मिफ़ालुन के वजन पे बना हुआ है, और फेल जिससे बना है वो क्या है, फतह। मिस आदू, ये मिफ़ालुन के जो है वजन पे बना है, और इसका फेल क्या था, साइदा। तो बैन कुल मुस्ताकुम आयाती, यानी वो अल्फाज जिनसे जो है ये निकाले गए हैं। मसन मरियु मर्रा, ये जो है क्या है, मरियुन, मरियुन जो है क्या है, मफूल है। मर्रा ये जो है फाइल है। मिरातुन ये इसमें आला, यानी मुख्तलिफ जो है वो अल्फाज जो बनाए गए हैं वो क्या होते हैं, वो या तो फाइल होते हैं, मफूल होते हैं, या इसमें आला है, या इसमें ज़र्फ है, ये सब के सब जो है क्या है, मुश्तक है, निकाले गए। तो एक मिसाल ये है उनमें। अब उसकी वजाहत वो करता है। मरयून इसम मफूल, ये जो है इसमें मफूल है। मराउन जो है ये जो लफ्ज है इसमें मकान और जमान, इसमें जमान और मकान के तौर पे है। और मिरातुन जो है इसमें आना है। इन दोनों पे गौर करें। मराउन में जबर है, यानी इसमें जफ मकाम में तीन जबर के साथ आते हैं। और मिरातुन में जो है जेर के साथ आता है। इसमें आला की पहचान है कि उसका मीम जेर के साथ होता है। इसी तरह एक लफ्ज है मिकियालुन और मकीलुन। मिकियालुन जो होता है इसमें आला है क्योंकि मीम जेर के साथ है, और मकयूलुन जो है वो इसमें मफूल है क्योंकि मीम जो है जबर के साथ है। फातिहुन, मिफ्ताहुन और मफ्तूहुन, तो इसमें जो फातिह है ये इसमें फाइल है क्योंकि अलिफ के साथ बना है, फतह में अलिफ का इजाफा हो तो फाइल बनता है। और मिफ्ताहुन जो है ये देखिए जेर के साथ है, इसमें आला होगा मिफ्ताहुन। और जब यही मफ्तूहुन हुआ जबर के साथ मीम, तो ये क्या होगा, इसमें मफूल हो गया। मौलूदुन और मौलूदुन,
تو یہ کیا ہے، مولد جو ہے اس میں مکان و ظرف کے لیے ہے، اور مولود اس میں مفہوم ہے، اور واو اس پہ ہے۔ ہاں کا جمع اسم الآیاتی، یہ جو ہے اسما کی جمع بتائی۔ تبلیغ، طالبتن ڈیمانڈ، تو یہ کیا ہے، اس کی جمع کیا ہوگا، طالبات۔ ترازن کہتے ہیں ماڈل کو، اس کی جمع تروز۔ مستفن، مستفن یعنی کم تولنا، تو اس کی جمع ہے مستفون۔ پھر ہے مخلب، تو مخلب جو ہے اس کی جمع مخلاب ہوتا ہے۔ محجون، اس کی جمع محجون ہوگا۔ طالبات، طالبات یہ اصل میں طلیبات جو ہے ڈیمانڈ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتا ہے طالبات۔ پھر ہے تبن جو ہے، اور کم ادسن، یہ وہ نئے الفاظ ہیں جو ہم نے پڑھے تھے۔ ادساتن، ادس جو ہے وہ واحد ہے، دال کو کہتے ہیں، ادسن اس کی جمع ہے، اور ادساتن بھی اس کی جمع آتی ہے، کیونکہ مؤنث ہے تو ادساتن تا کھول کے جو ہے الف تا لگا دیتے ہیں۔ مخلبن، اس کی جمع ہوتا ہے مخالب، پنجہ کہتے ہیں پنجے کی جمع۔ تراز یعنی نمونہ، طرز، پیٹرن، یا جو ہے وہ ٹائپ۔ اطراز، اس کی جمع تروز۔ اجود، جید کی جمع اجود ہوتا ہے، یعنی بہت عمدہ، اچھا۔ مستفون، اس کی جمع مستفون، کمی تول والی۔ بر، آٹے کو کہتے ہیں آلہ، آلے کو کہتے ہیں آلات، اس کی جمع آلے کی۔ زبن، یہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع زعاب، زبن کی جمع زعاب۔ نمیر، اس کی جمع نمور، چیتا وغیرہ جو ہوتا ہے اس طرح کا جانور۔ ویل، ویل کہتے ہیں لعنت، ملامت کرنا کسی چیز پہ جو ہے وہ وعید دینا۔ ودا، ودا کہتے ہیں آخری۔ ودا یوجد سے توعید، یہ توعید جو ہے اس کا مصدر ہے، اور ودا جو ہے یہ اس کی جمع ہے، ودا واحد ہے، ودا جو ہے جمع۔ برا یا بری سے بریا، بریا بگڑنے کو کہتے ہیں، اس سے جو اس میں آلہ بنا ہے نبرات، ریتی کو کہتے ہیں۔ کلا یکفی، کلیا سے نکلاوت، نکلاوت جو ہے وہ فرائی پین کو کہتے ہیں، کلا کے معنی ہوتا ہے تلنا، تو تلنے کی چیز یا برتن یا آلہ۔ مہا یمہو محو، مٹانے سے کیا ہے، مہات یعنی ربڑ، ایزر۔ کبیا یا کبیا یعنی پریس کرنا کسی چیز کو، دبانا، اس سے ہے مکوات، استری کو کہتے ہیں۔ صفا یشکو صفن، اور وہ صفن جو ہے یہ کیا ہے، یعنی چھاننا، صاف کرنا، تو یہ کیا مصفاتن، چھاننی جو ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں۔ رقیہ یرقی، رقیہ سے رقاتن۔ مرقاتن، یعنی اس سے بنے گا مرقاتن، پینسل تراش کہتے ہیں، تراش۔ نشرہ ینشرو نشرن، نشتر دینا، منشار آری۔ ہرسا یحرسو ہرسن، کھیتی باڑی کرنا، تو یہ کیا ہے مہراس ہر۔ زلجا یزلجو زلجن، مزلاج قسم، یعنی کیا ہے پیمانہ، وہ آلہ جس سے کسی چیز کو، نٹ وغیرہ کو کسا جاتا ہے، جسے ہم رینچ کہتے ہیں وہ۔ حلقہ یا حلقو حلقن، اس سے بنے گا محاکن، محاکن کا لفظ۔ کسا یا کسو، کسن سے مکسن، اور قادہ یا قودو کے عدن سے مکودن۔ حلبہ یا حلبو، حلبن سے کیا ہوگا ملحبن۔ بردہ یبردو، بردن سے کیا ہوگا مبردن۔ سعیدہ یا سعدو، سعود سے کیا ہوگا مسعدن، یہ لفظ۔ کبدا یقبدو، کبدن سے مکبدن، سترہ یسترو، سترن سے مستراتن، چھوٹا۔ لائقہ ینقو، لقن سے ملعقاتن، ملعقاتن کیا ہوتا ہے، کینچی کو کہتا ہے۔ غرفہ یغرفو، غرفن سے مغرفتن۔ اثرہ یاسرو، اثر سے مساقن، یعنی وہ جوسر وغیرہ جو تھا۔ ترکہ یترکو، ترکن سے غرقاتن۔
ہتھوڑی کو کہتے ہیں، مطرقن ہتھوڑی کوٹنے والی چیز. دلہ علی شیء سے یدل دلالت، یعنی کسی چیز پہ جو ہے وہ دلیل دینا، یعنی کسی چیز پہ جو ہے وجہ بیان کرنا، اس سے یدل سے دلالت ایک لفظ ہے. کاسا یقیسو قیاس کرنا، مقاس یعنی اسکیل پیمانہ جس سے وزن کیا جاتا ہے. اس کو نصیحت کرے، ینسہو نصحا، ینسہو سے نصحن، و نصیحت، نصیحت نصیحت کو کہتے ہیں. واسطہ، واسطہ سے وساط، یعنی کسی کا ذریعہ ہونا، سبب ہونا، اسے واسط بھی کہتے ہیں. اسم العلیٰ کی مثالیں کیا تھیں؟ مفتاحون، مواتن، میزان، یہ اصل میں موازن تھا. مفعالن کے وزن پہ منشارن، اور مہواسن نشرن سے ہرا سے اسی طرح مفعالن کے وزن پہ یہ تھے. مسعدن، سعادن، مسکبن، سقبن سے مفعالتن کے وزن پہ ناستن، یہ کنسا سے بنا ہے. مخلاوتن، مکیلتن، قلع کے وزن پہ. مکواتن جو ہے وہ مکیون جو ہے کبھی کے وزن پہ تھا، کبھی سے بنا تھا. مکلاوتن، مکاوتن، صفا یصف. اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير.